ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم سورہ حج کی آیت 30 تک ترجمہ کر چکے ہیں اور اس کے آخری حصے کی تفسیر باقی تھی. فاجتنبوا الرجس، اور بچو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بچو من الاوثان، بتوں کی گندگی سے، ناپاکی سے. واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 بہت بڑے گناہ ہیں. آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ شرک بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ ہے. پھر فرمایا والدین کی نافرمانی، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اور پھر آپ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اور جھوٹی بات، اور جھوٹی بات، اور جھوٹی گواہی. یہ سب سے بڑا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد. یہاں تک کہ صحابہ سوچنے لگے، آپ بار بار اس کی تاکید اس قدر کر رہے ہیں، بار بار یہی فرماتے جا رہے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرمائیں. یعنی آپ کو اس قدر آپ نے اس کی کے اوپر تاکید فرمائی کہ یاد رکھو یہ جھوٹی گواہی، یہ جھوٹی گواہی، بچو جھوٹی گواہی سے. جھوٹ جو ہے یہ سب سے بڑا اور سب سے برا، جیسے ناپاکی اور پلیدی کی بات کی، یہ شرک ہے، ناپاک کر دیتا ہے، گند ہے، گندگی ہے. اس زمانے میں مویشی اور چوپائے ذبح کر کے بتوں کے اوپر پھینکے جاتے تھے، ان کا خون اور گوشت بتوں کو ملا جاتا تھا کہ ان کی خاطر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شرک کو گندگی، ناپاکی اور رجس کہا. رجس ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ گندگی ہے. اور اسی طرح جھوٹی بات بھی گندگی ہے اور یہ بھی ناپاک ہے. جھوٹ بولنے والا اللہ کے یہاں عرش پر جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کبھی وہ سچ بول دے تو اس کو اس ایک سچ کا اجر تو مل جاتا ہے، لیکن عرش پہ اس کا نام جھوٹا پڑ جاتا ہے. اسی طرح سچ بولنے والا عرش پر سچا لکھ دیا جاتا ہے. اب وہ کبھی اگر جھوٹ بھی بول دے تو اسے ایک جھوٹ کا گناہ ہوگا، لیکن یہ ایک انسان کی پہچان بن جاتی ہے، یا وہ سچا ہے یا وہ جھوٹا ہے. حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ. غیر مشرکین بہ، نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے. ومن یشرک باللہ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فکأنما، تو ایسا ہے گویا کہ خر من السماء، آسمان سے گر پڑا. فتخطفہ الطیر، اور اس کو اچک کر لے گئے پرندے. او تہوی بالریح، یا پھر ہوا سے اس کو ہوا اڑا کر لے گئی. فی مکان سحیق، کسی دور دراز جگہ پر. پورے قرآن مجید میں جس قدر ہدایت اور زور اس چیز پر دیا گیا ہے، جتنی تاکید اس گناہ سے بچنے کی گئی ہے، اور کسی سے بچنے کی اس قدر تاکید نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرک کی مثال ایسی ہے، جو انسان شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی ملاوٹ کرتا ہے، کہ اس کی صفات کے ساتھ ہو یا اس کی ذات کے ساتھ ہو. وہ ایسے ہے جیسے کہ آسمان سے کوئی انسان گر پڑا اور پرندے اسے اچک کے لے گئے، بوٹی بوٹی، ٹکڑے ٹکڑے ادھر ادھر ہو گئے، اور یا ہوا میں تحلیل ہو جائے اور کہیں دور ہوا اس کو لے جا کے پھینک دے. وہ حشر ہوتا ہے انسان کا اگر وہ شرک کرتا ہے، یعنی اس کی یہ حیثیت اور یہ مقام ہے. ذالک، یہی حکم ہے. ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، تو بلا شبہ یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. لکم فیہا، تمہارے لیے اس میں منافع، نفع ہے. الی اجل مسمی، ایک وقت تک. ثم، پھر محلھا الی البیت العتیق، پھر اس کے حلال ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر یعنی بیت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ قربانی کی بات ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، جو لوگ یہ ارادہ کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں اس جانور کو قربان کرنا ہے، تو پھر نہ وہ اس پر سواری کرتے تھے، پھر نہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے تھے. یا حج پر جا رہے ہیں اور یہ جانور وہاں لے جا کر ذبح کرنا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی راہ میں چھوڑے رکھتے تھے بھلے،
خود پیدل چل رہے ہیں اور وہ اونٹ ہے اور ساتھ میں ہے تو اس پر بھی نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ کے گھر کی عظمت تم تعظیم کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی پرہیزگاری کو جانتا ہے۔ تم نے یہ نیت کر لی کہ اس جانور کو اللہ کی راہ میں قبول کرنا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اب اپنے آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم نہ کرو، اس سے فائدہ اٹھاتے رہو، اور جب بیت اللہ آ جائے، مکہ میں وہ جانور داخل ہو گیا، اب اس کو جب قربان کرنا ہے تو اللہ کی خاطر اسے بیت اللہ میں لا کے قربان کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج نیت کی ہے، اب 6 مہینے ہیں، 10 مہینے ہیں، یا سمجھ لیجئے کہ حج کے لیے ہی نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو مکہ سے مدینہ تک کا ہی اگر مدینہ سے مکہ تک کا ہی اگر سفر ہے تو بھی آپ سارے راستے پیدل آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو اب اس جانور کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب اس جانور کا ہم دودھ نہیں پی سکتے، اب اس جانور پر ہم سواری نہیں کر سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی، تمہاری پرہیزگاری چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک وقت مقررہ تک ان جانوروں سے فائدہ لینے کی اجازت دے دی ہے، اور جب وہ آ جائے بیت اللہ تو بس پھر اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے قربانی مقرر کی، لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ اللہ کا نام، علی ما رزقہم، جو اللہ نے انہیں رزق دیا اس پر اللہ کا نام لے، اللہ کو یاد کریں، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے، وہ مویشی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور رزق کے عطا کر رکھے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو بس تم اس کی فرما برداری کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والے جو اللہ کی راہ میں ہیں انہیں خوشخبری دے دیجئے، الَّذِينَ، وہ لوگ، اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین، اور جو صابر ہیں، اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، جو بھی انہیں تکلیف پہنچتی ہے، والمقیم الصلاۃ، اور وہ لوگ بھی انہیں بھی خوشخبری دے دیجئے جو نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور انہیں بھی خوشخبری دے دیجئے جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں۔ ہر قوم، ہر زمانے میں قربانی فرض رہی، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے قربانی فرض کی، اور ہر قوم نے قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مویشی اللہ کی راہ میں ذبح کیے جائیں ان پر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کیا جائے، اور سمجھ لو کہ ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے، صرف اسی کی فرما برداری کرو، صرف اسی کے سامنے جھکو، اور بشارت دے دیجئے اللہ کے نام کی فرما برداری کرنے والوں کو، اللہ کو ایک معبود ماننے والوں کو، اور ان لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، اور وہ صبر کرتے ہیں ان تکلیفوں پر جو انہیں اسلام کی راہ میں دی گئی ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو جنہیں اللہ نے رزق دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والبدن، اور قربانی کے اونٹ، جعلناہ لکم، ہم نے انہیں بنایا آپ کے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے، لکم فیہا خیر، اور تمہارے لیے ان میں بہت بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا، اللہ کا نام لیا کرو ان کے اوپر، صوافا، اور وہ پاؤں باندھے کھڑے ہوں، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ پاؤں باندھے کھڑے ہوں اور تم ان کے پہلو زمین پر گر جائیں، فَكُلُوا، تو پھر تم انہیں کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَتَّرَ، اور تم خود بھی ان کا گوشت کھاؤ اور قناعت پسند اور سوال کرنے والوں کو بھی ان کا گوشت کھلاؤ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا، اسی طرح ہم نے تمہارے لیے تابع کر دیے، لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربانی کے اونٹ بھی جنہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بہت بھلائیاں رکھ دی ہیں، لہٰذا نحر کے وقت جب وہ پاؤں باندھے کھڑے ہوں تو تم ان پر اللہ کا ذکر کرو۔ اونٹ کو کھڑا کر کے قربان کیا جاتا ہے، تو جب وہ پاؤں باندھے کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لے کے انہیں ذبح کرو، اور پھر جب وہ گر جائیں،
یعنی ابھی ان میں سانس باقی ہو تو انہیں نہیں کاٹو، نہیں کھاؤ، جب وہ گر جائیں اور سانس ان کی ختم ہو جائے تو پھر تم انہیں گوشت کھاؤ، ان کا گوشت کاٹو، کھاؤ، اور ان سوال کرنے والوں کو اور سفید پوش لوگوں کو اپنے ساتھ کھلاؤ جو محتاج ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے چوپائے تمہارے تابع کر دیے ہیں۔ لن ینال اللہ، نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، لحومہا، گوشت تمہاری قربانی کا، ولا دماؤہا، اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ، اور ہاں لیکن پہنچتا ہے، التقوی منکم، جو تمہارے دلوں کا تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے۔ کذالک، اسی طرح، سخرہا، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے تابع کر دیا، لکم، تمہارے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت کی، وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ کفار ذبح کر کے جانور کو، اس کی چربی، اس کا خون بتوں کو ملتے تھے، پھینکتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بیت اللہ خون میں لت پت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحیح سے قربانی کی اور ہمارے بت سب کے سب راضی ہو گئے۔ تو مسلمانوں نے بھی یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم بھی اپنی قربانیوں کا جو خون ہے یا جو چربی ہے وہ بیت اللہ کو ملیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ کو خون اور چربی اور گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی چاہیے۔ یہاں تم نے نیت کی کہ تم نے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا اجر دینا شروع کر دیا، پھر تم نے اس کو ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر دے دیا، پھر تم نے اس کے حصے کیے، خود بھی کھایا، اللہ نے تمہیں اجر دیا، محتاج مسکین غریبوں کو کھلایا، اللہ نے اجر دے دیا، رشتہ داروں دوستوں میں تقسیم کیا، اللہ نے اس کا تمہیں اجر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اب تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے۔ ان اللہ یدافع، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، عن الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کل خوان کفور، خوان کفور کیا ہیں؟ خیانت کرنے والے، اور کفور کیا ہیں؟ ناشکرے۔ اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، بچاتا ہے ان لوگوں کا کو جو ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اس کو جو خائن ہے۔ ایمان والے کے مقابلے میں خائن کہا، خیانت کرنے والا، تو امانت دار کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان والے کو، کیونکہ ایمان والا امانت داری کرتا ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہوتا یا جو منافق ہوتا ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ اور کفور، کفور کون ہے؟ جو ناشکر ہیں، اور یہ کفر بھی ناشکری اور انکار کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے کو اور کفر کرنے والے کو اور ناشکری کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اذن للذین، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون، جو لڑتے ہیں، جن سے لڑائی کی جاتی ہے، بأنہم ظلموا، جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، ان کی مدد پر، لقدیر، ضرور قادر ہے۔ اب اجازت مل گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، 13 سال تک ظلم ہوتا رہا ہے، اور انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے کیے گئے ظلم کا بھی بدلہ لے لیں یا خود کا دفاع ہی کر لیں یا ہتھیار اٹھا لیں۔ اب انہیں اجازت دی گئی ہے، اب وہ لڑ سکتے ہیں۔ جن پر بھی ظلم کیا گیا تھا اب تک، وہ اب لڑ سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ لڑیں گے، اللہ ان کی مدد کرے گا، اور اللہ قدرت رکھتا ہے ان کے ساتھ مل کر لڑائی کرے اور ان کو ہر قسم کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ الذین اخرجوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نکالا گیا، من دیارہم، ان کے وطنوں سے، ان کے گھروں سے، بغیر حق، ناحق، الا، سوائے، ان یقولوا ربنا اللہ، اس کے سوا تو ان کا اور کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب
اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ دور نہ کرے الناس بعضهم ببعض، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے، لہدمت، تو گر جائیں، ڈھا دیے جائیں، صوامع و بیع و صلوات، تو کیا گرا دیے جائیں؟ صوامع یہودی عبادت خانے، و بیع اور گرجے، و صلوات اور مسجدیں۔ اللہ تعالیٰ اگر بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دور نہ کرے تو کیا ہو؟ ہدمت، گرا دیے جائیں، صوامع خانقاہیں، و بیع اور گرجے، و صلوات اور عبادت خانے، و مساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام بکثرت یاد کیا جاتا ہے۔ وَلْيَنْصُرَنَّ اللّہ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، من ینصرہ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا، بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا ایک اصول بتایا ہے۔ پہلے تو یہ کہ مسلمانوں کو اب کھڑا ہو جانے کا حکم دے دیا کہ آپ لڑ سکتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور ظلماً انہیں ان کے گھروں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، اور ان کا کوئی اور قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا۔ یہ صرف یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو مٹانا چاہتا ہے تو برے لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلائی پھیلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھلے لوگوں کے ساتھ بھلے لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور بھلائی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو لوگوں سے اس طرح سے دور نہ کرتا تو یقیناً خانقاہیں بھی، گرجے بھی، یہودی عبادت خانے ہوں، عیسائی عبادت خانے ہوں، اور یا کوئی بھی مسجدیں ہوں، کسی قسم کے بھی عبادت خانے ہوں، کسی قسم کی بھی تعظیم کی جگہ ہو، ساری کی ساری ڈھا دی جاتی، لوگ انہیں گرا دیتے۔ جس جگہ میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جو بھی اللہ کا نام اپنی زبان میں جس طریقے سے بھی لیتا ہے، ہر ایک دوسرے کو برا کہہ کے اس کی عبادت گاہ کو گرا دیتا۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ان کی جو اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، امکناہم فی الارض، اگر ہم نے انہیں زمین میں بسا دیا، اقتدار دیا، اقاموا الصلاۃ، تو چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور ان کا فرض بن گیا کہ اب وہ زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اور چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور چاہیے کہ وہ برائی سے روکیں، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، عاقبۃ الامور، انجام ہر معاملات کے انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ غلبہ اور اقتدار اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب تم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہو، اور اب تم اپنا دبدبہ اور روب دکھا بھی سکتے ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں غلبہ دے دے، کیونکہ وہ غالب ہے، زبردست ہے، اور دے سکتا ہے اور تمہاری مدد بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر تمہارے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ تمہیں نماز قائم کر دینی ہے اللہ کی زمین میں، پھر تمہیں زکوٰۃ کا حکم دینا ہے، خود بھی دینی ہے، دلوانی بھی ہے، پھر تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے اجر کی امید رکھنی ہے، کیونکہ تمام معاملات کا، ہر عمل کا، ہر نیت کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کے پاس جائے گا۔ تو انجام کار کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے امید لگانی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فقط کذبت، تو انہوں نے جھٹلایا ہے، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح وعاد وثمود، تو اس سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، لوگوں نے جھٹلایا ہے اس سے پہلے حضرت نوح کی قوم کو، اور عاد اور ثمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے بھی، وقوم لوط، اور
लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी, इन सब ने भी अपने अपने अम्बिया को झुटलाया है। व अस्हाबु मदियना, और मदियन वालों ने भी, व कुज़िबा मूसा, और हज़रत मूसा को भी झुटलाया गया। फ़अमलैतु लिल काफ़िरीन, चुनाचे हमने ढील दी काफ़रों को। सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर हमने उन्हें पकड़ लिया। फ़कैफ़ कान नकीर, फिर कैसा था मेरा अज़ाब। फ़कअय्यिन मिन क़रयतिन, चुनाचे कितनी ही बस्तियाँ हैं, अहलकनाहा, जिन्हें हमने हलाक कर दिया, वहिय ज़ालिमतुन, और वो ज़ालिम लोग थे, फ़हिय ख़ावियतुन, तो वो गिरी पड़ी थीं, अला उरूशिहा, अपनी छतों पर। व बिइरिन, और कितने ही कुएँ, मुअत्तलतिन, वो बंद कर दिए, बेकार कर दिए। व क़स्रिन मशीदिन, और कितने ही मज़बूत महल वीरान पड़े हुए हैं। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्द, क्या वो ज़मीन में चले फिरे नहीं। फ़तकून लहुम क़ुलूबुन, तो हो जाते उनके दिल, याक़िलून बिहा, उनके दिल जिनसे वो समझते, औ आज़ानुन, और उन्हें अल्लाह ताला ऐसे कान दे देते, यस्माऊन बिहा, जिससे कि वो सुनते। फ़इन्नहा ला तामल अब्सार, कि इनकी आँखें अंधी नहीं होती, वलाकिन, और लेकिन, तामल क़ुलूब, ये दिल अंधे हो जाते हैं, अल्लती फ़ी सुदूर, जो सीनों में हैं। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अहले मक्का, आपके मुशरिकीन मक्का आपको झुटला रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। आप तसल्ली रखिए, आप इत्मीनान फरमाइए, आपसे पहले भी कौमें अपने अपने अम्बिया को यूं ही झुटलाती रही हैं। हज़रत नूह को झुटलाया गया, कौम आद ने, कौम समूद ने अपने अपने अम्बिया को झुटलाया, हज़रत इब्राहीम की कौम ने झुटलाया, हज़रत लूत की कौम ने अपने अपने अम्बिया को झुटलाया, और असहाब मदियन ने झुटलाया, और हज़रत मूसा को झुटलाया गया। फिर मैंने काफ़रों को ढील दे दी। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिला रहे हैं कि फिर मैंने इनको ढील दी, और फिर जो पकड़ा तो फिर मेरी सज़ा, मेरा अज़ाब बहुत सख्त था। कितनी ही बस्तियाँ हमने हलाक कर दी, और वो ज़ालिम लोग थे, वो यही जुल्म जो है उनका यही था कि वो शिर्क कर रहे थे, और वो अम्बिया को झुटला रहे थे, अल्लाह ताला के पैगाम को झुटला रहे थे। तो वो बस्तियाँ अपनी छतों पर गिरी पड़ी थीं, और हमने कितने ही पानी के कुएँ जो सैराब थे, पानी से भरे हुए थे, उनको अंधा कुआं बना दिया, बेकार कर दिया, पानी से खाली कर दिया। कितने बड़े बड़े महल जो आबाद हुआ करते थे आज वीरान पड़े हैं। तो क्या फिर वो ज़मीन में चले फिरे नहीं। इन कुफ़ारे मक्का से कहें कि ज़रा चल फिर के देखो ज़मीन में, और देखो कि कहाँ कहाँ अल्लाह का अज़ाब किस किस कौम पर किस किस गुनाह की वजह से आया है। फिर इनके दिल होते जिनसे वो समझते। अगर ये ज़मीन पर चलते फिरते तो अल्लाह ताला इनको फिर ये समझ अता करता, फिर इनके पास ये इल्म होता, इनके दिल होते जिनसे वो समझते, या कान होते जिनसे वो सुनते, या अल्लाह ताला इनको, इनका बस किस्सा ये है कि इनकी आँखें अंधी नहीं हैं, इनके दिल अंधे हुए हैं, और इनके दिल अंधे जो सीनों में दिल हैं वही अंधे हो गए हैं। तो वो दिलों से अब उन्हें बसीरत ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ़ आँखें ही नहीं, इनकी दिलों तक इनकी जो है अंधापन चला गया है। अज़ीज़ान गिरामी, एक होती है बसारत, जो ये आँखें हैं जिनसे आप और मैं देखते हैं, एक होती है बसीरत, वो दिल की आँखें हैं जो समझती हैं, सुनती हैं, और फिर उसके बाद फ़ैसला करती हैं। तो ये दिलों तक अंधे हो गए हैं, अब ना ये सुन सकते हैं हिदायत की बात, ना ये देख सकते हैं। इनको चाहिए ज़मीन में चलें फिरें और उन जगहों पे जाएं, वो भी मक्का से दूर नहीं हैं, और देखें क्या अंजाम हुआ। और जब ये वो अंजाम देखेंगे तो फिर इनको वो दिल मिल जाएगा जो सुनेगा, वो दिल मिल जाएगा जो देखेगा। अब इस वक्त इनका किस्सा ये है कि इनके शिर्क और ज़िद की वजह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने की वजह से, इनकी आँखें तो आँखें, ये दिल तक अंधे हो गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर यहीं से शुरू करेंगे।